السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ میری آج کی میڈیسن ہے، آج کا لیکچر ہے ہومیوپیتھک میڈیسن پر الفلفا پر۔ الفلفا غذا کو جزو بدن بناتی ہے۔ الفلفا کیا ہے؟ اس کی ڈرگ پکچر، اس کا مزاج، اس کی وجہ علامات، خاص علامات اور کلینکل پریکٹس اور موڈ آف ایکشن کیا ہے، اور میرے کامیاب کیسز کیا ہیں اس کے اوپر، اور میں اس کو آج تفصیل سے بیان کرتا ہوں، اور اس کا کس کس ادویات کے ساتھ کس طرح یہ کام کرتی ہے۔ الفلفا یہ ایک پودا ہے، لوسن گھوڑوں کا چارہ ہے، اس سے تیار کی جاتی ہے، اور یہ لوسن سے کھانے سے گھوڑوں کا جسم بنتا ہے، یعنی یہ جسم کو بناتی ہے، غذا کو جزو بدن بناتی ہے، خام حالت میں بھی۔ لوسن سے جو دوا تیار کی جاتی ہے اس کو الفلفا کہتے ہیں، اور یہ دوا ٹرائی میازمیٹک میڈیسن ہے، یعنی کسی بھی میازم کے انسان کے اندر اس کی علامات ہو سکتی ہیں، اس پہ یہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس کی ڈرگ پکچر یہ ہے کہ کمزور انسان، پچکے گال، ہڈیاں نکلی ہوئیں جن کے اوپر گوشت پوست نہیں ہوتا، چربی نہیں ہوتی، کمزور جسم۔ الفلفا کا مزاج، یہ سرد مزاج لوگ ہوتے ہیں، مردہ دل، سست، غنودگی، غمگین، کاہل، ان کی جیسے زندگی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ ان کی صحت کمزور ہو رہی ہوتی ہے اور یہ موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ایسے لگتا ہے جیسے زندگی ختم ہو رہی ہے، ہر چیز کا تاریک پہلو دیکھتے ہیں، ان کی منفی سوچ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو زندگی سے، دنیا سے لگاؤ نہیں رہتا کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، ان کی صحت ختم ہو رہی ہے تو سب کچھ ختم ہو رہا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان رہتے ہیں، کیونکہ ان کی صحت جو ہے کمزور ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی علامات کی وجہ کیا ہے؟ یہ اکثر بیماریوں کے بعد کمزور ہو جاتی ہیں، یعنی کسی سخت بیماری، ٹائیفائیڈ ہو گیا یا کسی سخت بیماری کے بعد اگر کمزوری رہ جائے، اور وہ کمزور جو انسان ہیں ان کی دوا الفلفا ہے۔ اس کی خاص جو علامات یہ ہیں کہ ان کو بھوک نہیں لگتی۔ بیماریوں کے کمزوریوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر سخت بیماریوں کے بعد بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو بھوک نہیں لگتی، معدہ جگر کام نہیں کرتا، اعصابی کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، دماغی کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی، میٹھے کی خواہش ہوتی ہے۔ کسی بھی بیماری کے بعد بھوک نہ لگے، پخانہ نرم، ان کو قبض نہیں ہوتی، پخانہ نرم اور پتلا آتا ہے، سفید پیشاب آتا ہے، ٹانگیں ٹھنڈی رہتی ہیں اور ٹانگوں کو یہ دوا گرم کرتی ہے۔ ان کا سفید پیشاب ہوتا ہے، اور پیشاب میں یعنی فاسفیٹ خارج ہو رہی ہوتی ہے، ایسڈ فاس کی طرح۔ یہ دوا ایسڈ فاس سے بہت ملتی جلتی ہے، کیونکہ ایسڈ فاس میں بھی پخانہ نرم اور پتلا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے۔ یہ دوا غذا کو جزو بدن بناتی ہے، یعنی میٹابولزم کے سسٹم کو جسم کے اندر بہتر کرتی ہے، یہ اس کا موڈ آف ایکشن ہے۔ اگر میں اس کی اپنی کلینکل پریکٹس بیان کروں تو میں نے الفلفا کو بھوک لگانے کے لیے دیا ہے، بہت بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ بھوک لگانے کے لیے نیم گرم پانی میں استعمال کروائیں، اعصاب کو سکون دیتی ہے، نیند لاتی ہے۔ اگر سفید پیشاب آ رہا ہو تو آپ اس کو ایسڈ فاس کے ساتھ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مدر ٹنکچر دیں تو ایسڈ فاس مدر ٹنکچر دیں، اگر آپ الفلفا 30 یوز کروائیں تو ایسڈ فاس 30 طاقت یوز کروائیں، ٹھیک ہے، 30۔ الفلفا کے ساتھ ایسڈ فاس بھی دی جا سکتی ہے، ایوناسٹیوا بھی دی جا سکتی ہے، کالیفاس بھی دی جا سکتی ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے بہت سارے ہمارے ڈاکٹرز جو حضرات ہیں وہ الفلفا کے ساتھ ایوناسٹیوا کو یوز کرتے ہیں، لیکن جب بھی استعمال کروائیں نیم گرم پانی میں استعمال کروائیں۔ اور میری اپنی کلینکل پریکٹس میں اس کی پوٹنسی جو ہے وہ 30 طاقت ہے، میں زیادہ اس کو 30 پاور میں یوز کرتا ہوں۔ 90% اس کو مدر ٹنکچر میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن 30 پاور میں بہترین کام کرتی ہے، بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔
ایک کامیاب کیس بیان کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک بابا جی آتے تھے، ان کی ٹانگیں گرم نہیں ہوتی تھیں، ان کو بھوک نہیں لگتی تھی، لیکن جب میں نے ان کو الفلفا 30 طاقت استعمال کروانا شروع کی تو ان کی بھوک لگنا ان کو شروع ہو گئی، ان کی ٹانگیں گرم ہو گئیں۔ ایک راولپنڈی سے میرے پاس ایک لیڈیز آیا کرتی تھیں جن کو بھوک نہیں لگتی تھی اور جسم ان کا کمزور ہو رہا تھا۔ ان کو پہلے کئی بیماریاں تھیں، وہ بیماریاں ختم ہو گئی، لیکن ان کا جسم نے ان کے گروتھ نہیں کی اور جسم کمزور رہا۔ الفلفا 30 طاقت نے ان کا 15 kg تک ویٹ بڑھایا۔ نوعمر لڑکیوں میں استعمال کرواتا ہوں جن کی چھاتیاں کمزور ہوتی ہیں، جن کا چہرہ بہت پتلا ہوتا ہے، چھاتیاں کمزور ہوتی ہیں، چھاتیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ میں ان کو الفلفا 30 طاقت استعمال کرواتا ہوں اور مسلسل استعمال کرواتا ہوں، اس سے ان کا جسم بھی بڑھ جاتا ہے اور ان کی چھاتیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اگر اعصابی کمزوری ہو تو میں الفلفا 30 کے ساتھ کالی فاس استعمال کرواتا ہوں۔ اگر جسم کے اندر جگر کی گرمی ہو، بہت ایسے لوگ آتے ہیں، بچے آتے ہیں جنہوں نے مرچ مسالے کھائے ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ کھانوں کی وجہ سے ان کے جگر کے اندر ہیٹ ہوتی ہے، تو میں الفلفا 30 طاقت کے ساتھ چیریڈونیم 30 استعمال کرواتا ہوں۔ میرا یہ اکثر فارمولہ ہے کہ جن بچوں کو بھوک نہیں لگتی، جگر کے اندر گرمی ہے، پیلا پیشاب بھی آتا ہے، حالانکہ الفلفا کا یورین جو ہے وہ سفید ہے، ایسڈ فاس کا یورین جو ہے سفید ہے، کالی فاس کا یورین جو ہے وہ زرد ہے، چیریڈونیم کا یورین جو ہے وہ زرد ہے، لیکن میں الفلفا کو چیریڈونیم کے ساتھ استعمال کرواتا ہوں۔ اس سے ان کا یعنی معدہ بھی کام کرتا ہے، غذا جزو بدن بنتی ہے اور ان کا جگر بھی کام کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مجھے آ کر کہے کہ ڈاکٹر صاحب معدے جگر کی دوائی دے دے تو میں الفلفا 30 اور چیریڈونیم 30 دیتا ہوں اور ان کا معدہ بھی کام کرتا ہے اور ان کا جگر بھی کام کرتا ہے۔ یعنی الفلفا جو ہے وہ معدہ ان سے کام کرتا ہے، آنتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، غذا جزو بدن بنتی ہے اور ان کی صحت جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ الفلفا بہترین میڈیسن ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔